یہودیوں کے متعلق قرآن مجید کی صورت المائدہ میں ہمیں دو باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا، اور ان کے متعلق واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا کہ یہودی اہل ایمان سے بہت سخت عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائیوں سے بھی بڑھ کر یہودیوں کے اندر اور مشرکین کے اندر مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت پائی جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا کہ تو ضرور پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ عداوت رکھنے والا کس کے ساتھ؟ ایمان والوں سے۔ کس کو پائے گا؟ یہودیوں کو اور مشرکین۔ آپ آج کے بھی اس دور میں دیکھ لیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ جو دشمن ہیں وہ بت پرست مشرک ہیں۔ آپ انڈیا کے مشرکین کو دیکھ لیں، اسی طرح پر اسرائیل، یہودی، یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں، اسرائیل اور امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، امریکہ میں عیسائی ہیں اور اسرائیل میں یہودی ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ کے مصداق بنتے ہوئے یہودی عیسائی یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورۃ المائدہ میں بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 51 ہے، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ یکجان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جس کی طرف قرآن مجید نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں، ان کے دلوں میں اتنا بغض ہے۔ قرآن اس کو بیان فرماتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں بغض پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور یہ یہودیوں کا مسلمانوں سے آج کا بغض نہیں ہے، یہ شروع دن سے بغض ہے۔ ان کے نبی کریم علیہ السلام سے، مسلمانوں سے اتنی شدید عداوت ہے کہ باوجود ہے کہ یہ تورات پڑھتے ہیں اور تورات میں یہ نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، صداقت کو، حقانیت کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اتنا بغض ہے کہ کعب بن اشرف یہودی سے مشرکین نے، مکہ کے مشرکین اور بت پرستوں نے یہ پوچھا کہ کیا ہم زیادہ ہدایت والے ہیں یا مسلمان زیادہ ہدایت والے ہیں؟ اب مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، یہی حضرت موسیٰ کی تعلیم تھی۔ مسلمان آخرت کو مانتے ہیں، یہی حضرت موسیٰ کی تعلیم تھی۔ مسلمان وحی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، یہی حضرت موسیٰ کی تعلیم تھی۔ جبکہ مشرکین اور بت پرست نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی کتاب کے قائل ہیں۔ لیکن قرآن نے بیان کیا کہ اس یہودی نے یہ کہا کہ مشرک جو ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے بغض کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ کہتے ہیں مشرکین کے بارے میں کہ یہ ایمان والوں سے بھی زیادہ ہدایت والے ہیں۔
تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے سینوں میں کتنا بغض ہے مسلمانوں کے متعلق۔ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو اس وقت یہودیوں کے ساتھ، یعنی بنو قریظہ جو مدینہ کے یہودی تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، اور مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی۔ تو لیکن جب غزوہ خندق کا موقع تھا اور تمام جو مشرکین ہیں وہ ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر، تو اس وقت بنو قریظہ نے غداری کی، اور بنو قریظہ نے مشرکین کا کھل کر ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، تاکہ مسلمان اندرونی طور پر کمزور ہوں اور مشرکین ان پر دعویٰ بولیں اور یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے جب غزوہ خندق کا اختتام ہوا، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کتاب الجہاد والسیر ہے، حدیث نمبر 4596 ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ اہل قریظہ کا جب حضور نے محاصرہ کیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا لیا۔ حضرت سعد، ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت سعد جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ہمارے متعلق نرم فیصلہ کریں گے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کو اللہ نے حکم دیا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے حکم دیا، عرض کی کہ آپ جو ہے بنو قریظہ کی طرف چلیں۔ حضور بنو قریظہ کی طرف گئے، آپ نے محاصرہ کیا، انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے مطابق جو غدر کرنے والے تھے اور بدعہدی کرنے والے تھے ان کے متعلق یہ فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَن تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَ، کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ جو ان میں قتال کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، وَأَن تُصْبَ الذُّرِّيَّةُ، بچوں کو اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا جائے، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ، اور ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کی بڑی تحسین فرمائی، اور حضور نے فرمایا قَضَيْتَ بِحُکْمِ اللَّهِ، وفی روایت قَضَيْتَ بِحُکْمِ الْمَلِكِ، کہ تو نے اللہ رب العزت کے حکم کے فیصلے کے مطابق تو نے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ شروع دن سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑی قلبی عداوت۔ آپ دیکھ لیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو ظلم کا رویہ ہے، پوری انسانی تاریخ میں اس بدترین ظلم کی مثال نہیں ملتی جو یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اب انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے، ہم اس میں اسرائیل کی مکمل مخالفت کریں گے، ایران کو مکمل سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ حملہ انہوں نے ایران پر نہیں بلکہ اسلام پر کیا ہے، مسلمان سمجھ کے کیا ہے، اس لیے اسرائیل کی مکمل طور پہ ہماری مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔